الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم سب کو درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جتنی بھی باتیں ہوں ہم سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 7 پارے منتخب آیات ان کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا۔ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ کفار مکہ نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ اگر آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی نشانی لے آئیں اللہ کی طرف سے تو ہم ضرور آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر فرشتہ ہم بھیج دیں، فرشتہ اصلی شکل میں آ جائے اور کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، مردے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ان کے پاس لے آئیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ماننے والے کے لیے ایک بات بھی کافی ہوتی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا تب بھی ان کو ہدایت ملنے والی، الا ان یشاء اللہ، ہدایت دینے والے صرف اور صرف ہم ہیں، الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، اور زیادہ تر لوگ یہ جاہل ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ پڑھے لکھوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور جاہلوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور اصل علم جانتے ہیں کیا ہے؟ اصل علم توحید کا علم ہے، اور جس کے پاس توحید نہ ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا علم توحید ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ۔ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے شیطان بنایا ہے اور جناتوں میں سے شیطان بنایا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ شیطان صرف جناتوں میں سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمان کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے غیبت کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، اور باتوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت شاندار بات کہی جا رہی ہے، بالکل دل تھام کے سنو۔ دیکھو، کائنات کے اندر حق کا معیار کثرت اور قلت نہیں ہے۔ حق کا معیار کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ حق پر ہے اور جس کے پاس کم ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اہل حدیثوں کی تعداد ہی کتنی ہے، مٹھی بھر اہل حدیث ہے، ہماری تعداد اتنی زیادہ۔ یاد رکھیے، تعداد کا زیادہ ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آئے نبی اگر آپ زمین کے اندر زیادہ تر لوگوں کی پیروی کریں گے، اگر آپ کثرت کی پیروی کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ جس پر زیادہ لوگ ہیں اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ معلوم یہ چلا کہ حق کا معیار کثرت نہیں ہے، حق کا معیار کیا ہے؟ دلیل ہوتا ہے۔ حق کا معیار دلیل ہوتا ہے۔ پوری کائنات ایک طرف ہو لیکن دلیل نہ ہو تو وہ حق پر نہیں ہے، اور ایک فرد واحد ہو لیکن با دلیل بات کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہے۔ تو حق کا معیار کثرت اور قلت نہیں ہے، حق کا معیار کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کیا ہے حق کا معیار؟ جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ حق پر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کھانا حرام ہے۔ جس پر اللہ کا نام نہ ہو تو وہ کھانا حرام ہو، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہو تو وہ کھانا بھی حرام ہے۔ جس پر اللہ کا نام ہو وہ جانور کھایا جائے گا، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ کھانا حرام ہے۔ اس کی تشریح دوسری آیت کرتی، فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ لیکن اگر اضطراری حالت ہو، مرنے کی نوبت ہو اور کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جان نکلنے والی ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کا کھانا جائے، پر وہ بھی اتنا کہ آپ جان بچا سکیں۔ مان لو سور کا گوشت حرام ہے لیکن کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے اور جان بچانا مشکل ہے، کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، اور صرف سور کا گوشت ہے تو اتنا کھا سکتے ہیں کہ آپ اپنی جان بچا۔ اس کے بعد فرمایا وَضَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جو گناہ ظاہر ہیں اور جو گناہ چھپے ہوئے ہیں تمام کے تمام گناہوں سے بچو۔ ایک چیز چھوٹ گئی پہلے صفحے کے اندر، فرمایا قرآن کی 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کی 3 صفت، پہلی چیز وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن کی جتنی باتیں ہیں وہ صدق پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، یعنی کہ قرآن کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن نے جتنے نبیوں کے واقعات بیان کیے وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ قرآن نے جن جن بستیوں کا ذکر کیا، جن جن بستیوں کا قصہ بیان کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں سچی ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ ان بستیوں کو ہم نے ایسے ہلاک کیا، تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو جتنی قرآن کی باتیں ہیں صدق پر مبنی ہیں اور عدل پر مبنی ہے، انصاف پر، یعنی قرآن کا کوئی بھی حکم غلط نہیں ہے انسانیت کے حق۔ قرآن کی جتنی باتیں، قرآن نے جتنا حکم دیا، سارے کا سارا قرآن کے بارے میں، قرآن کے اندر جو بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے عدل پر مبنی ہیں، عدل پر قائم۔ انسانیت میں اس کے لیے کسی بھی طریقے کا نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا مبدل لکلماتہ، قرآن کے کلمات کبھی بدل نہیں سکتے، قرآن کے کلمات بدل نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھو بہت پیاری آیت ہے، بہت پیاری، دیکھو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے اس کی سینے کو کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے، آپ کا کمال تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا اس لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ورنہ آپ بھی کہیں ہوتے، آپ بھی موبائل چلا رہے ہوتے، آپ بھی یوٹیوب چلا رہے ہوتے۔ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے تبھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور نہیں کھولا ہوتا تو آپ بھی چلے گئے ہوتے۔
مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ ہمیں قرآن سے اتنی محبت نہیں کہ محض آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے اور رک جائے. نہیں, بڑی شرمندگی کی بات ہے. میں معاف کیجیے, آپ کا مجھے مستقبل اس جماعت کا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے آگے چل کے. آپ کو میری بات کڑوی لگے, نہ مجھے آپ کی پرواہ ہے, نہ مجھے آپ کی کسی سوچ کی پرواہ ہے, سب میری جوتی کی نوک پر. آپ کا مستقبل مجھے بہت اچھا نظر نہیں آ رہا ہے, معاف کیجیے گا. جائیے لکھ لیجیے آپ, اگر آپ کے یہی حالات رہے اور باتیں کرنے میں صرف آگے رہے, آپ کا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں سے بسیں جاتی ہیں اہل حدیثوں کی بھر کے, آس پاس جلسے ہوتے ہیں, بسیں جا رہی ہیں بھر کے, اور اپنے یہاں درس ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ سب موجود ہیں. کتنی اچھی تعداد, دیکھیے ذرا. نہیں, بہت شرم کی بات ہے آپ لوگوں کی. یہ قرآن سے آپ کی محبت نہیں ہے ذرہ برابر. ایک شکایت ہے کہ حافظ اچھے نہیں مل پائے تراویح میں. درس میں کتنے لوگ بیٹھے, قرآن سنو گے سمجھو گے کیسے؟ شکایتیں کرنے میں بڑے آگے, یہ ایسا یہ کرتے ہیں, ان کے یہاں یہ چیز نہیں ہے, ہم ان سے شکایت. کبھی اپنے آپ سے شکایت کی آپ؟ کیا جواب دو گے؟ ہمارے نبی نے اللہ سے شکایت کی, کیا ان ربی قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا. نبی نے کبھی ایسے جملے نہیں کہے, لیکن جب قرآن کا موقع آیا کیا کہا, اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑا تھا اور آپ نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. اور اقبال نے سچ کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سچ کہا تھا اقبال نے. بہرحال اب مجھے بھی وہ دلچسپی نہیں رہی آپ لوگوں کے اندر, کہ میرے اندر بھی وہ دلچسپی نہیں ہے کہ میں بڑی محنت سے آپ کو سناؤں. وہ دلچسپی نہیں ہے, ختم. اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, آپ بھی بیٹھ کے اپنی ذمہ داری تھوڑی بہت نبھا لیجیے. فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کی سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کی سینے کو تنگ, اور کوئی چیز تنگ ہو جائے تو اس کے اندر کچھ جاتا نہیں ہے. میری یہ مٹھی کھلی ہوئی ہے, یہ اس طریقے سے, ابھی آپ کچھ رکھیں تو چلا جائے گا, اور یہ بند کر دوں تو کچھ جائے گا نہیں. معلوم یہ چلا کہ سینہ اللہ کھول دے گا تو ایمان داخل ہوتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ سینہ بند کر دے تو آپ جتنا کہہ لیں کچھ بھی داخل ہونے والا نہیں ہوتا ہے. یہی حال آج ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینے کو ہی بند کر دیا, کچھ چیز داخل ہی نہیں ہوتی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی مرضی, جس کے لیے چاہے, جس کے سینے کو چاہے ہدایت کے لیے کھول, اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کے لیے جس کے چاہے سینے کو کیا کر دے. میں بڑی شاندار بات کہنے جا رہا ہوں, دل تھام کے سننا. جن لوگوں نے فلائٹ میں سفر کیا ہے وہ اور غور سے سنے. فرمایا کیسے سینے کو تنگ کرتا ہے, کأنما یصعد فی السماء, جیسے وہ آسمان کی طرف جا رہا ہو. یعنی جب کأنما یصعد فی السماء, اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو ایسے بند کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. یعنی جب آدمی آسمان کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آکسیجن اتنا زیادہ کم ہو جائے گا, اور بالکل اوپر چلے جائیں گے تو آکسیجن ختم. فلائٹ کے اندر جب آکسیجن کی دقت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ماسک نکل آتا ہے. قرآن سے یہ معلوم چلا, یہ تو ابھی سائنس نے پتہ لگایا کہ اوپر آکسیجن نہیں ہے, قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ اوپر آکسیجن نہیں ہے. تبھی کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو ایسے بند کرتا ہے جیسے کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. تو وہاں آکسیجن نہیں ہے, اوپر سینہ تنگ ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہ آیت دیکھ لو اور اپنے حالات دیکھ لو. فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اللہ تعالیٰ بعض ظالموں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے, جب آپ گنہگار ہوں گے تو آپ خود ظالم ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر ظالم کو مسلط کر دے گا. تمام سوالوں کا جواب قرآن کی بس ایک آیت کے اندر ہے, اپنے گھر لے کے جاؤ اور اپنے سارے سوالوں کا جواب اس آیت سے دیکھ لینا. کیوں آج ہمیں مارا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے ظالم ہم خود ہے, کوئی اور نہیں, ہم خود ظالم ہیں. اس کے بعد 8 جانور ہیں جن کی قربانی کر سکتے ہیں. من الضأن اثنين ومن ثمانية ازواج, 8 جانور ہیں. من الضأن اثنين, بھیڑ کا نر اور مادہ 2. ومن المعز اثنين, بکری کا نر مادہ, بکرا اور کتنے ہو گئے ٹوٹل. اس کے بعد
وَمِنَ الْإِبْنِ اثْنَيْن، اونٹنی کے نر مادہ، یعنی کہ اونٹ اور کتنے ہو گئے؟ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، گائے کا نر مادہ، گائے اور، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ان 8 جانوروں کی قربانی جائز ہے اور اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ سوال یہ ہے بھینس کی قربانی، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 8 جانوروں کا ہی لفظ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 8 جانوروں پر اکتفا کیا جائے۔ ہماری نظر میں بھینس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی قسم سے ہے، لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ بھینس الگ چیز ہے، گائے الگ ہے۔ گائے پانی سے جتنا بھاگتی ہے، بھینس پانی کے اندر، دونوں کے رنگ میں فرق ہے، اس کا رنگ کالا ہوتا اور اس کا رنگ، دونوں کے دودھ میں فرق ہے، گائے کا دودھ پتلا ہوتا ہے جبکہ بھینس کا دودھ، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھینس گائے کے جن سے نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ لہٰذا جو 8 جانور قرآن نے ذکر کیے ہیں، ان 8 جانوروں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں، اللہ رب العالمین نے تمہاری اوپر حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اپنے بچوں کو کھلائیں گے کیا، کیسے گزارا کریں گے، اس سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ جب ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو ان کو کھلانا بھی ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں، تمہیں کھلا رہے ہیں تو انہیں بھی کھلا دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور جو بھی بے حیائی چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو اس کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی بھی ناحق کا قتل نہ کرو، کسی بھی ناحق کا قتل۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جس اسلام کی کتاب کہتی ہے کسی کا بھی ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے، بھلا وہ مذہب دہشت گردی کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فرمایا بڑی پیاری آیت، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات بہت پیاری ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دے گا۔ کتنی بڑھا دے گا؟ 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور اگر ایک گناہ کیا ہوگا تو ایک ہی گناہ ملے گا۔ نیکی کی ہوگی تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں، اور ایک گناہ کیا ہوگا تو کتنے گناہ؟ ایک گناہ۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے، ایک گناہ تو ایک گناہ لکھا جا رہا ہے، اور ایک نیکی کرو کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اس کے بعد بڑی پیاری چیز، اللہ کی ہر بات بے انتہا پیاری ہے۔ دیکھو دین کیا ہے، اسلام صرف رمضان کا نام نہیں ہے۔ ہم اور آپ 1 مہینے کے لیے آئے پھر غائب، اور ہم نے تو آپ کی بڑی عجیب چیز دیکھی، یہاں تو 1 مہینے والے بھی ڈھنگ سے مسلمان نہیں ہیں، معاف کیجیے، 1 مہینے والے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے اور جگہ دیکھا ہے، اذان ہوتی مسجد فل ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ ساری مسجد ہے، رمضان میں مسجد فل۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی ہے تب تک 2 صفیں ہی مکمل ہوتی ہیں، اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تب ماشاءاللہ سے صفیں بنتی ہے۔ یہ آپ کی یہ بھی کمی ہے میرے بھائی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آئیں، کم سے کم اگر کوئی سنت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد ہی پڑھ لیں، وضو کر کے آتے ہیں تحیۃ الوضو ہی پڑھ لیں، کم سے کم اتنا تو مارجن لے کے آئے کہ مسجد میں جائے تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں، اتنا تو کم سے کم آپ وقت لے کر کے آئے۔ تو دین کیا ہے دیکھو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آئے نبی آپ کہہ دیں قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، نماز ہی نہیں قربانی ہی نہیں، ومحیای، میری پوری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے اسلام۔ صحابہ اکرام بڑے عقل مند تھے، کر گئے سودا اپنی جانوں کا، ہم اتنے عقل مند، بڑے عقل مند تھے وہ۔
ان کو بتاتا پوری زندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دے گئے اللہ کے لیے اپنی زندگی، مر گئے اللہ کے لیے، اتنے عقل مند تھے، ایسا بزنس کر کے گئے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو امر کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ بڑے عقل مند ہوتے، ہم وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، عقل مند بہت تھے، ہم اور آپ پڑھے لکھے بہت ہیں، عقل مند نہیں ہے۔ انہوں نے سائنس نہیں پڑھی تھی، انہوں نے میتھمیٹکس نہیں پڑھی تھی، ان کو پانی کا فارمولہ نہیں آتا تھا، ان کو جنت کا فارمولہ معلوم تھا، جنت میں کیسے جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو ہر چیز کا فارمولہ آتا ہے، کس کا فارمولہ نہیں آتا ہے؟ جنت کا فارمولہ نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ہر چیز کا وزن ہونا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، ترازو یہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جس پر ذرہ وزن کیا جا سکے۔ ذرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ذرہ یہ نہیں آپ زمین سے اٹھائیں مٹی کا، یہ ذرہ نہیں ہے۔ دیکھو کبھی کبھی کسی سوراخ سے سورج کی روشنی آتی ہے اور اس میں کچھ تنکے اڑتے ہیں، وہ ذرہ ہوتا ہے، ذرہ۔ اگر اس کو آپ کسی ترازو پر تولیں گے اس کا وزن معلوم چلے گا کیا؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک ایسی ترازو ہے، اگر ذرہ بھی تولا جائے گا تو وہ بھی وزن ہوگا۔ فرمایا والوزن یومئذ، ہمارا ترازو قیامت کے دن آئے گا اور ایسا ترازو ہوگا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہاں نیکیاں یہاں گناہ ہے، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری کامیاب ہو گئے، کامیاب۔ اور ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو کیا ہوگا؟ الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا خسارہ کیا ہے۔ خسارہ کس کا کیا ہے؟ اللہ کا کوئی خسارہ نہیں ہوا، خسارہ کس کا کیا ہے؟ اپنے نفس کا۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتیں تو آئیں لیکن انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہماری بات آنے کے بعد بھی نہ مانا، تو ظلم کس کا ہوا؟ ظلم کس پر کیا؟ اللہ پر نہ، اللہ نے ان پر ظلم کیا، اللہ نے تو اپنے نبی کو بھیجا، اللہ نے اپنی کتاب کو بھیجا، اللہ نے کتاب کی وضاحت کرنے والوں کو بھیجا، لیکن جب سنا نہیں تو ظلم اپنے نفس پر۔ اس کے بعد حضرت ابلیس کا ذکر ہے۔ حضرت ابلیس کا، آپ کہیں گے حضرت ہم سے تو اچھے ہی ہیں، کم سے کم رمضان میں بند ہیں، ہم تو رمضان میں بھی بند نہیں ہیں۔ وہ شیطان جا رہا تھا پوٹلی لے کر کے، تو واٹس ایپ والوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رمضان آ گیا ہے۔ کہا جائیے جائیے ہم سنبھال لیں گے، جائیے ہم سنبھال لیں گے۔ تو ماشاءاللہ ہم سب اسی سے سنبھلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنایا حضرت آدم کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لم یکن من الساجدین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال ما منعك الا تسجدوا اذ امرتك، میں نے تجھے حکم دیا اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، آئے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقته من طین، اور اس کو مٹی سے کیا ہے۔ اللہ مٹی سے آگ بہتر ہے، لیکن وہ لاجک لگا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ لاجک لگا رہا تھا شریعت کے اندر، اور یاد رکھو شریعت کے اندر لاجک نہیں چلتی ہے۔ ارے آگ مٹی سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ آگ جلانے کا کام کرتی ہے اور مٹی اگانے کا کام کرتی ہے، آگ مٹی سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ آگ تو جلا دیتی ہے اور مٹی زندگی دیتی ہے، مٹی کھلا رہی ہے، مٹی سے اناج نکل رہے ہیں، مٹی سے پھل فروٹ نکل رہے ہیں، مٹی سے جانور اپنا رزق لے رہے ہیں، تو لہٰذا مٹی سے آگ بہتر، اس کی لاجک غلط تھی کہ میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، نکل جا یہاں سے، نکل۔ کس وجہ سے؟ ان تتکبر، تو نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں کسی بھی میدان میں، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے مال کا میدان ہو، چاہے آپ کتنے بڑے نمازی ہوں، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری، کبریائی تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور گھمنڈ یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو بڑا خطرناک عذاب دوں گا۔ اس کے بعد ابلیس کا ہی ذکر ہے۔
اب ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے آئے اللہ ٹھیک ہے میں ان کے آگے سے آ کر کے ان کو بہکاؤں گا, ان کے پیچھے سے بہکاؤں گا, ان کے دائیں سے بہکاؤں گا, ان کے بائیں سے بہکاؤں گا. آگے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ آئے اللہ میں آگے سے بہکاؤں گا, یعنی آخرت کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر شک پیدا کر دوں گا. نہ جانے قیامت آئے گی بھی نہ آئے گی, ارے جب تک آئے گی تب تک ہم مر جائیں گے. آخرت کے بارے میں شک پیدا کروں گا. اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. پیچھے سے آنے کا مطلب ہے کہ ان کو دنیا کی طرف رغبت دلا دوں گا, یہ دنیا کے دل دادا دنیا کے دیوانے بن جائیں گے. دائیں سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نیکیوں کو ان کے لیے برا بنا دوں گا. ارے کون نماز پڑھے گا, ارے کون روزہ رکھے گا, دن بھر بھوکے رہے گا, ارے کون درس سنے گا. نیکیوں کو ان کے لیے برا بنا دیں گے. اور بائیں سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں کو ان کے لیے اچھا بنا دیں گے, برائیوں کو خوشنما بنا دیں گے. اور فرمایا اور اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو اپنے شکر گزار بندوں کو بہت کم پائے گا. معلوم یہ چلا کہ شکر گزار بندے نیک بندے کم ہوتے ہیں اور بدکار بندے اللہ کے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھو فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. حضرت آدم اور حوا کو بہکا دیا, اور بہکایا. سب سے پہلا گناہ جو آدم اور حوا کو ملا, جو غلطی کی وجہ سے سب سے پہلی سزا ملی, یہ دونوں برہنہ ہو گئے, ننگے ہو گئے. آدم کو جو سب سے پہلے گناہ کی سزا ملی وہ کیا ہے؟ ننگے ہو گئے. حضرت آدم حوا جیسے ننگے ہوئے, جنت کے درخت کے پتے اٹھائے, فوراً شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. معلوم یہ چلا کہ ننگا رہنا, برہنہ رہنا یہ آدمیت کے خلاف ہے, آدم کے خلاف ہے. لیکن آج نہ جانے آدم کے بیٹوں کو کیا, وہ ننگے رہنے کو ترقی سمجھ رہے ہیں, ننگے رہنے کو ترقی سمجھا جا رہا ہے. کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی میں نے, فوٹو بھی سب کے سامنے نظروں سے گزرتے ہیں کہ جسم پر تو کپڑے بہت کم ہیں اور ہاتھوں پر دستانے. ارے بھائی کیا ہے, پہلے کپڑے پہن لو, دستانے بعد میں پہن لینا. جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور ہاتھوں میں کیا ہے؟ دستانے پہنے ہوئے ہیں. پہلے کپڑے اچھے سے پہن لو, جب کپڑے پہن لو تب دستانے آرام سے پہن لینا. بہرحال تو دیکھو کیا اب کہتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, دیکھو ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. اب یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں, ان تکون ملکین, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا تھا اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے ہو جاؤ گے. او تکون من الخالدین, ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اور وقاسمہما, قسم بھی کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم, انی لکما لمن الناصحین, میں تو بس تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں. فدلاہما بغرور, دھوکے میں آ گئے, دھوکے میں آ گئے. اور جانتے ہو کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قسم کھا رہا ہے, اللہ کی قسم. اور کوئی اللہ کی قسم کھا لے تو مومن تو ویسے ہی بھروسہ کر لیتا کہ بھئی اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے, اور اللہ کی قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھا کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو اللہ کی قسم کھا لی اس نے, وقاسمہما, ارے میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. اور یہ بیچارے دونوں گمراہ ہو گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا دنیا کے اندر. اب یہ دنیا کے اندر آئے, اللہ سے توبہ کرتے ہیں. کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آئے میرے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. معلوم نہیں چلا کہ دعا نام ہے عاجزی کا. پہلے اللہ کے سامنے جھک جاؤ, پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. اللہ تعالیٰ مجھ, اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں, خطا کار سیاہ کار بنتا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے نفسوں پر ظلم کیا. اللہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو معاف نہیں کرے گا, وَتَرْحَمْنَا, ہم پر رحم نہیں کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تب بھی خسارہ ہمارا ہی ہونے والا. اللہ ہمیں معاف کر دے, رحم کرنے والا تو ہے, معاف کرنے والا تو ہے. اگر تو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تو کیا ہوگا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے معاف کی, ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اے آدم کے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ۔ دو لباس ہوتے ہیں، ایک لباس تو ہوتا ہے جو جسم پر پہنا جاتا ہے، اور ایک لباس ہوتا ہے جو روح کو پہنایا جاتا ہے۔ روح کا لباس کون سا ہے؟ بہت پیارا جواب کس نے دیا ہے؟ تقویٰ، اسی کا ذکر ہے۔ کیا؟ دو لباس۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لباس اتارا تمہارے لیے تاکہ اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ جسم کو لباس کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی ایک لباس کی ضرورت ہے، اور وہ لباس تقوی کا لباس ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ آئے آدم کے بیٹو، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں ڈال نہ دے، اور جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا، تمہارے ماں باپ کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کروا دیا تھا، کہیں شیطان تمہیں پھر اسی طریقے سے فتنے کے اندر نہ ڈال دے۔ 3 سوال دے کے جا رہا ہوں، جواب گھر جا کے سوچنا۔ پہلا سوال، آئے کہاں سے ہو؟ دوسرا سوال، آئے کیوں ہو؟ اور تیسرا سوال، تمہیں جانا کہاں ہے؟ یہ تینوں، جب ان تینوں سوالوں کا جواب خود دے لینا۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ آئے آدم کے بیٹو، جب مسجد جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو۔ مشرکین مکہ ننگا خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مشرکین ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا کپڑا، اس میں ہم گناہ کرتے، خطا کرتے ہیں، یہ ہمارے گناہ والا کپڑا ہے، لہٰذا یہ ننگا اور برہنہ ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہ کرو، جب بھی مسجد جایا کرو تو کیا کیا کرو؟ زینت اختیار کرو، کپڑے وغیرہ پہن کر کے جائے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کپڑے پہن کر کے آئیں، اور ایسے اتنے بھی چھوٹے کپڑے نہ ہو جس میں ہمارا سطر کھل جائے، ایسی پینٹیں نہ ہو کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو پیچھے والے کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ لہذا اپنے لباس پر بھی آپ سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو مسجد آئیں تو ذرا اچھے بن کر کے آئیں، اچھے سے منہ دھو کر کے آئیں، اچھے سے کنگھی وغیرہ کر کے آئیں، چونکہ انسان کے جسم سے بدبو بہت ہوتی ہے، اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لہذا جب مسجد آئیں تو اپنے جسم کی جو بدبو ہے اسے بھی زائل کر کے آئیں، نہا کر کے آ جائیں۔ آپ کام سے آئے ہیں، تھکے ہارے آئے، اب ایسا نہ ہو کہ پسینے میں لت پت ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے آپ مسجد چلے آئیں، نہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو کم سے کم غسل کر کے آئیں۔ اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کیا کریں، اپنے جسم پر خوشبو لگائیں تاکہ آپ کے جسم سے بدبو وغیرہ نہ آئے۔ کچھ لوگوں کے بغل میں نماز پڑھو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کا من نہیں۔ ارے بھائی 25 روپے کی جنت الفردوس آتی ہے، اب مہنگی والی نہ لیں، 25 روپے کی کم سے کم جنت الفردوس لے لیں، اسے لگا کر کے آ جائے، کم سے کم بدبو تو آپ کے جسم سے نہ آئے۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو صاف رکھو اور مسجدوں کو خوشبودار رکھو۔ مسجدوں کو صاف بھی رکھنا ہے اور مسجدوں کو کیسا رکھنا ہے؟ اور اپنے اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مہنگے سے مہنگے عطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اللہ کے رسول کے پاس پیسہ ویسا نہیں تھا، ہمارے پاس تو اللہ کے رسول سے بہت زیادہ پیسہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس غریبی میں بھی ہم بہتر سے بہتر عطر اللہ کے رسول کو لگاتے تھے۔ تو بہرحال اگر بہتر نہ لگا سکے تو کم سے کم تھوڑا سستا ہی لگائیں، پر لگائیں۔ اسی طریقے سے آپ کے منہ کی جو بدبو ہے اس کو بھی زائل کر کے آئے۔ ماشاءاللہ گٹکے والے سلام پھرنے کے بعد سب سے پہلے گٹکا کھاتے ہیں اور پورے دن کی کسر نکال کے کھا لیتے ہیں، تو جب عشاء میں آئے تو ذرا برش وغیرہ بھی کر کے آئیں تاکہ بغل والے کو آپ سے دقت نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا آخری آیت، لیکن انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا اور ان سے تکبر کرے گا، ہماری بات نہیں مانے گا، ہم اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولیں گے۔ جب برا آدمی مرتا ہے، بدکار آدمی مرتا ہے، پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسا آدمی جنت کے اندر تب تک داخل نہیں ہو سکتا ہے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے۔ جس طرح
اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے بدکار آدمی کا جنت کے اندر جانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سورت جو ہے یہ سورۃ الاعراف ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعراف کیوں ہے وہ بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، ورنہ بات کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تین طریقے کے لوگ ہوں گے۔ تین طریقے کے لوگ کون ہوں گے؟ دیکھو، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر۔ جس کی برائیاں زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ استوى الحسنات والسیئات۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں بھی اور برائیاں دونوں برابر ہیں۔ اب یہ نہ تو جنت کے ہیں اور نہ جہنم کے ہیں، ان کو آراف میں رکھ دیا۔ ایک اونچی سی جگہ ہوگی آراف، عرف کا مطلب مرغے کی جو کلگی ہوتی ہے اسے عربی کے اندر عرف کہتے ہیں، عرف کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ، تو انہیں ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھو، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ، یہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں، جل رہے ہیں، جہنم کے اندر پیپ پی رہے ہیں، مواد پی رہے ہیں۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، جب یہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ کرنا، اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعهم وما كنتم تستكبرون۔ یہ جنتیوں کی طرف بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کی طرف بھی دیکھیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، اب کیسے دیکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ جہنمی کہیں گے اللہ کے بندو، اللہ نے جو پانی دیا ہے، تھوڑا پانی ہمارے اوپر بھی ایسے چھڑک دو، ڈال دو، اللہ نے جو رزق دیا ہمیں دے دو۔ جنتی کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ تو جن کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں، جن کی برائیاں زیادہ ہیں وہ جہنم میں۔ اور استوى الحسنات والسیئات، جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، جو آراف پر ہوں گے، ان کا آخر میں کیا انجام ہوگا؟ اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو بڑھائے، اور ہم سب کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔